اللہ مفتی عاشق حسین سیدی صاحب آپ کا خطاب لاجواب ہونا چاہتے الحمدللہ ساری تنظیم فوز اللہ دے انوار علوم دے مرکزی عہدیداروں وچوں بھی ہیں اور جبہ و دستار دے مالک بھی ہیں تے وال سیول ڈیفینس دے وچ آپ افسر بھی ہیں ہاں جی علماء بھی جناب ملازمتاں بھی ہوندے تے الحمدللہ دین دی خدمت بھی نال ہے آپ دو میں جگہ ضلع ایک لودھنا ضلع دے ڈسٹرکٹ دے جناب آپ افسر ہیں سیول ڈیفینس دے اور مختلف سرکاری ادارے میں آپ دے لیکچر اور خطابات اور مختلف ٹی وی چینلز سے ہوتے ہیں آپ دی جلوہ گری ہوندی ہے یہ ساری خوش قسمتی کہ آج سارے درمیان موجود ہیں آپ دا خطاب ہونا چاہتے تا نعرے دی صدا وچ آپ دا استقبال چا فرماؤ آپ دا خطاب شروع تھی ہوئے نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد علماء اہل سنت جامعہ شمس العلوم الحمد لوليه والصلاة على النبي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم تمام حضرات محبت و ذوق سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ہم تمہارے ہوں کہ کس کے پاس جائیں آقا ہم تمہارے ہوں کہ کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے در بدر کب تک پھرے خستہ خراب در بدر کب تک پھرے خستہ خراب طیبہ میں مدفن عنایت کی
ہمیں مدفن عنایت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، 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 یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حمد و صلات کے بعد لائق تعظیم والے کرام، وارثان منبر و محراب، حضرات علماء اعظام، ذی وقار ذی احتشام، محترم و محتشم حاضرین و سامعین محفل، طلباء اعظام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے خوش قسمتی کہ آج پہلی مرتبہ برادرم علامہ مفتی محمد ریاض سعیدی صاحب اور برادرم جناب عرفان منظور صاحب کی توسط سے آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خلاق لم یزر میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ خراج تحسین کے لائق پروگرام کی انتظامیہ کہ ان حالات کے باوجود بھی مسلسل 12 روزہ میلاد شریف کے محافل کا انعقاد یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خلاق لم یزل جن حضرات نے بھی اس میں تعاون کیا، ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، بلا تمہید جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے انعامات خداوندی اور شکر۔ اسی مناسبت سے سرنامہ کلام آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مشہور آیہ مبارکہ ہے، رب العالمین جل جلالہ عظم نوانو فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا لوگوں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم دنیا کی محفل میں یاد کرو، انسانوں میں یاد کرو، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا۔ تم زمین پر یاد کرو، میں عرش بری پر یاد کروں گا۔ میلاد منانے والوں خوش نصیب ہو، اللہ کریم تمہارے چرچے فرشتوں کے سامنے آسمانوں پہ کرتا ہے۔ آج دنیا والے ناز کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا نام تھانے کچہری میں چلتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا نام عدالتوں میں چلتا ہے، لیکن تم سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا نام اللہ کے عرش پر چلتا ہے۔ اس لیے یہ بابرکت محفل، اور آج جس قدر ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ایک ریڑھی بان سے لے کر ایوان سلطنت تک زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت شکر کی ہے۔ اگرچہ طویل ٹاپک ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کو چند ایک معروضات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر رب العالمین جل جلالہ عظم نوانو نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کس لیے؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا ہے۔ ورنہ سوچئے تو صحیح، ہمیں کتا بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک گندگی کا کیڑا بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے تو خواہش بھی نہیں کی تھی، کوئی تمنا بھی نہیں کی تھی، دعا بھی نہیں مانگی تھی، اللہ نے کرم کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج ہمارے سروں پر رکھ کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اپنی سب سے بہتر مخلوق میں ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کہ اپنے اس محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا جس کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے ہیں۔ 12 انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی تمنا اور خواہش کا اظہار کیا، اور پھر ہم آگے بڑھے، اللہ نے بن مانگے ہمیں محبوب کا امتی جو بنا دیا، اور پھر رب العالمین فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان میں نے تجھے کیسا حسین اور خوبصورت بنایا کہ تیرے اعضاء جہاں لگنے تھے اعتدال کے مطابق تجھے تخلیق کیا۔ یوں نہیں ہے کہ ایک آنکھ اگر ادھر لگائی ہے ایک ماتھے پہ لگا دیتا، ایک نیچے لگا دیتا، نہیں، آدمی کا ناک ایک ہے اس کو سائیڈ پہ لگا دیتا، کان ماتھے پہ لگا دیتا تو حسن نہ بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو ایسا تخلیق فرمایا کہ اس سے بہتر اور خوبصورت کوئی مخلوق ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، کیا یہ تھوڑا رب کا کرم ہے؟ کیا اس پر شکر نہیں بنتا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا؟ کیا اس پہ شکر نہیں بنتا کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اعضاء تندرست و صحیح و سالم بنا دیے؟ کیا اس پر شکر نہیں بنتا کہ اللہ نے ہمیں بن خواہش کے، بن تمنا اور آرزو کیا اپنے محبوب کا امتی بنا دیا؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیں تو کئی احادیث مبارکہ ہے، انسان کو عمومی طور پر نعمت کی قدر چھن جانے کے بعد ہوتی ہے۔ چلے اس بات کو میں ذرا بعد میں بیان کرتا ہوں، ابھی جو دوسری آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے تھوڑا سا اس پر کلام کر لوں پھر اس ٹاپک پہ آتا ہوں۔ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ اللہ نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ سبب کیا ہے نعمتوں کو یاد کرنے کا؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا دوست ہمیں کوئی نشانی دیتا ہے، دوست ایک دوسرے کو نشانی دیتا ہے، کوئی کسی کو انگوٹھی دیتا ہے، کوئی کسی کو رومال دیتا ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ انگوٹھی پہنے رہو گے جی میری یاد آتی رہے گی، رومال استعمال کرو گے میری یاد آتی رہے گی، یہ انگوٹھی یہ نشانی میری یاد دلاتی رہے گی۔ تو گویا اس نشانی کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس بندے کی یاد آتی رہے۔ لوگوں اس رب کی نعمتوں اور اس کی نشانیاں تو اس قدر ہیں، جو ایک نشانی دے وہ یاد رکھا جاتا ہے، اور جس نے اتنی نشانیاں دی ہیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں میری نشانیاں میری نعمتیں اتنی ہیں شمار کرنا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ تو جب ایک نشانی والا یاد رکھا جاتا ہے تو جس نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نشانیاں دی جن کا شمار کرنا، جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، تو پھر اس رب کو کیوں نہ یاد کیا جائے، کیوں نہ اس کا شکر کیا جائے؟ وہ ذات اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کا شکر کیا جائے اور اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس آیہ کریمہ کے آخر میں خود ہی فرما دیا، فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ فلاح کا لفظ اتنا جامع ہے، اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو گویا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لو تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں کس لیے ذکر کیوں کیا، ہمیں کس لیے کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو؟ اچھا، کیا ہم لوگ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ تو اس آیت پر ہم عمل کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، ہم لوگ جہاں بھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی شادی بیاہ میں ہو، چار دوستوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتی ہے تو کہتی ہیں جی میرے پاس اتنے کپڑے بھی ہیں، اتنے پلاٹ بھی ہے، یہ میرے پاس جو ٹچ موبائل ہے نا، یہ آئی فون کا اتنے لاکھ روپے کا ہے، میری گاڑی لی ہے یہ اتنے لاکھ کی ہے، جائیداد بنائی ہے، بینک بیلنس ہے، فلاں چیز بنائی ہے۔ مرد بھی دوسرے مردوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ تذکرہ کرتے ہیں، عورتیں بھی دوسروں کے پاس بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کچھ دیا ہے۔ کیا اس آیت پر یہ عمل ہو گیا؟ نہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کا منشائے خدا بندی کچھ اور تھا۔ ہم ذکر کرتے ہیں تو تکبر کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ شکر کے طور پر ذکر کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ شکر کے طور پر ذکر کرو، ہم کبر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اللہ نے شکر کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہم شکر کریں جو اللہ کے منشا کے عین مطابق ہو؟ وہ کون سا شکر ہے؟ شکر کا پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج ہماری اکثریت شکر کے طریقے سے ہی واقف نہیں ہے، ہر جگہ ناشکری پائی جاتی ہے، ہر جگہ ناشکری ہے، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ریڑھی والے سے لے کر ایوان صدر تک، پارلیمنٹ تک، ہر طرف ناشکری اور ناکفری ہے۔ اور پھر وجہ یہی ہے کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ پھر یہی حال ہوا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹے کی لینیں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہی حال ہوا کہ ہمارے لوگ، غریب دوائی کے لیے ترس رہا ہے، کوئی چینی کے لیے ترس رہا ہے، کوئی بجلی کے لیے ترس رہا ہے، نہیں ہے تو ترس رہا ہے، آتی ہے تو بل مار دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں شکر کرو، جتنی بھی مہنگائی ہے، جتنی بھی مہنگائی ہے، شکر کرو کہ پیسے دے کے چلو چیز تو مل جاتی ہے، اس پر بھی شکر کرو۔ ورنہ ڈرو اس وقت سے کہ جب پیسے لے کے پھرتے رہوں گے لیکن چیز پھر بھی نہیں ملے گی، ڈرو اس وقت سے، ورنہ یہ حالات ایسے رہ گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا اس وقت سے ڈرنا چاہیے، شکر کرو کہ پیسے دے کے بھی چیز مل جاتی ہے، تو لین میں لگنے سے بھی چیز مل جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر۔ تو شکر جناب والا کیا کس طرح جائے؟ شکر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ جو اللہ نے، وہ کون سا شکر ہے کہ جس شکر کو ہم کریں تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ہمیں وہ فلاح والا تصور ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج ہمارے ہاں تفاخر کے لیے تو بہت کچھ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ فخر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لباس پہنیں گے۔ فرمایا من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ ثوب الذل یوم القیامہ۔ فرمایا جو کسی اور کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی ایسا کپڑا پہنے گا کہ میرا قد کاٹ اونچا ہو اور دوسرا نیچا ہو، دوسرا کمتر ہو، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ آج ہمارے مرد عورتوں کو کہتے ہیں کہ شادی میں جاؤ تو ٹھیک ہے، جتنا سونا ہے سارا پہن کر جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر جاؤ۔ اسی لیے عورتوں نے ایک ایک انگلی ایک ہوتی، اس میں دو دو انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے۔ اب گردن تو ایک ہے تو اس میں مالا بھی پہنا ہوا ہے، اس میں کڑا بھی پہنا ہوا ہے، کئی کئی قسم کے اس میں جناب وہ چیزیں پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کم وز کم وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔
تو خدا کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا اظہار بے شک ضرور کریں، لیکن اس میں کبر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری اور فخر و غرور کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان کے لیے سب سے یہی گناہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ وہ کون سا طریقہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ نہیں، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے تھے۔ کلاس ختم ہوئی، سارے اسٹوڈنٹ طلباء چلے گئے، حضرت سفیان ثوری امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور آپ خون رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، میں کسی ایسی نصیحت کا طلبگار ہوں جو ایک ہی بات ہو لیکن بات جامع ہو، میں اس ایک بات کو اپنے پلے باندھ لوں، مجھے ساری زندگی وہ کام آئے۔ کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے جو زندگی بھر مجھے کام آتی رہے۔ حضرت امام جعفر صادق سن کر بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ تو نے بہت جامع سوال کیا ہے، لہٰذا تجھے میں نصیحت بھی جامع بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں دے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ نعمت ختم نہ ہو، تم سے چھنی نہ جائے، تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ رب العالمین کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ رب نے دو تاکیدوں کے ساتھ ذکر فرمایا، لام بھی تاکید کا لگایا، نون بھی تاکید کا لگایا، فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے جب تک تم شکر کرتے رہو گے میں نعمتیں کھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا اور زیادہ کرتا جاؤں گا، فرمایا اور زیادہ نعمتیں کرتا جاؤں گا، نعمتیں دیتا جاؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کرو، بس یہ شکر ہے۔ لیکن ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی، میری ذہن کے لوگ ہیں، تھوڑا سا میں اس کو جو کھولتا ہوں مزید کھولتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ فرمایا کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے تو آنکھ کے ساتھ وہ کچھ دیکھو جو اللہ رسول چاہتا ہے، اس آنکھ سے وہ نہ دیکھو جس سے اللہ رسول نے جس کو حرام قرار دیا ہے، جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، وہ چیز مت دیکھو اس آنکھ کے ساتھ۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، اس کان کے ساتھ وہ کچھ سنو جو اللہ رسول نے سننا حلال کیا ہے، کسی کی غیبت مت سنو، گانے باجے مت سنو۔ اسی طرح ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اٹھیں تو کسی یتیم کے سر پر پھرنے کے لیے اٹھے کہ جتنے بال یتیم کے تمہارے سر کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ رشوت لینے کے لیے نہ اٹھیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھیں، کسی کا حق کھانے کے لیے نہ اٹھیں۔ اسی طرح پاؤں اللہ کی نعمت ہے تو پاؤں صرف اس طرف چلنا چاہیے جہاں اللہ رسول نے اجازت دی ہے، جس راستے کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے تمہارے قدم اس طرف نہیں چلنے چاہیے۔ یہ پاؤں کا شکر ہے، جسم کے ایک ایک عضو کا شکر ہے، ایک ایک نعمت کا شکر ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ کریم جو فرشتے ہمارے گناہ لکھتے ہیں، صبح شام ہمارے گناہوں کی رپورٹیں دے کر رب کو دیتے ہیں کہ مولا تیرے بندے نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، وہ رب کریم انہی فرشتوں کے ہاتھوں صبح شام تمہارا رزق بھیج دیتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں بھی نہیں روتا،
نے شکر کا فلسفہ کیا سمجھا ہوا ہے؟ لوگوں ہم نے شکر یہ سمجھا ہوا ہے بس روٹی کھاؤ، ڈکار لو، کہو الحمدللہ، ہم کہتے ہیں بس شکر کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ شکر نہیں ہے، بے شک بلکہ ایک معنی میں اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ بھی شکر کا ایک تقاضا، ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن میرے دوستو حقیقی شکر یہ نہیں ہے کہ ہم بس ڈکار لے لیں، لیکن بلکہ بات تو اس سے اور آگے ہے۔ ہمارا المیہ تو اور بھی بڑھ جاتا ہے، ہم لوگ شکر بھی کرتے ہیں۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا اس لیے رک گیا، ہمارا شکر بھی شکوے کے انداز میں ہوتا ہے۔ ہمارا شکر شکوے کے انداز میں ہوتا ہے، پوچھتے نا جی کیا حال ہے جی آپ کا، وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے یار، بس شکر ہے، بس شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے زمانے میں جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے، جب کسی سے پوچھا جاتا تھا نا ہاں بھی تیرا کیا حال ہے، وہ اتنا بڑا ہاتھ کھڑا کرتا تھا، ایسے اوپر ہاتھ کھڑا کرتا تھا، کہتا شکر ہے میرے رب کا، اللہ نے دودھ بھی دیتا ہے، اللہ نے پتر بھی دیتا ہے، میرے رب دا شکر ہے، اللہ نے کوئی تھوڑ نہیں دیتی۔ وہ اتنا بڑا شکر کا لفظ جب بولتا تھا، جب ہاتھ اٹھاتا تھا، ہاتھ لہراتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ آدمی دل اور صدق و زبان سے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کر رہا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں یار بس شکر ہے، یعنی ہمارا شکر بھی شکوے کے انداز میں ہوتا ہے۔ ضرورت ہے میں اپنے رویوں کو بدلنے کی، ہمیں طرز زندگی کو بدلنے کی۔ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آؤ میں تمہیں خوش رہنے کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ او دکھوں کے مارے لوگوں، او بجلی کے ستائے ہوئے لوگوں، او مہنگائی کے مارے ہوئے لوگوں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ اپنے سے کم تر والے کو دیکھو، اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھو۔ کار والا جو ہے وہ بنجاروں والوں کو نہ دیکھے، ان کو دیکھے جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل والا ان کو دیکھے جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، وہ سائیکل والے پہ توجہ کرے کہ اللہ نے مجھے اس سے تو بہتر بنایا ہے۔ سائیکل والا پیدل والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے کم از کم یہ سواری تو دی ہے۔ جو پیدل جا رہا ہے وہ بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یار کم از کم اللہ نے پاؤں تو سلامت رکھے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا کہ جب آپ تحصیل علم کے لیے جا رہے تھے، پتھر گزار راستوں سے چلتے چلتے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، بارگاہ الہی میں شکوے کے الفاظ زبان پر آئے، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا علم حاصل کرنے کے لیے، تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، لیکن حالت یہ ہے میرا جوتا تک بھی ٹوٹ گیا ہے، اب پیسے نہیں ہیں جو اور جوتا خرید سکوں۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، شکوے کے الفاظ زبان پر کیے تھے، جب جمعے کے بعد باہر مسجد سے نکلے کیا دیکھتے آئے؟ ایک ایسا معذور بیٹھا ہے جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے۔ جو معذور ہے ٹانگوں سے معذور ہے، سرے سے پاؤں نہیں ہے، اس کو دیکھا، احساس ہوا، فوراً واپس مسجد میں گئے، سجدہ ریز ہوئے، توبہ کی، اپنی خطا پر معافی مانگی، عرض کی باری تعالیٰ معاف کر دینا، شکوے کے الفاظ زبان سے نکال بیٹھا ہوں، بے شک تو نے جوتا نہیں دیا پر تیرا شکر ہے کم از کم پاؤں تو سلامت رکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں اللہ کا، اور یقین کریں، میرا جملہ یاد رکھیے گا، لوہے دل پر، دل کی تختی پر لکھ لیجئے، جب آپ
رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور سر رکھنے کے چند سیکنڈوں کے بعد، چند منٹوں میں آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، چند سیکنڈوں بعد آپ کو نیند آ جاتی ہے، تو اللہ کا شکر کریں، دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں سے آپ ہیں۔ آپ کو شاید یہ کوئی بڑی نعمت نہیں لگی، اس لیے آواز کم آئی ہے۔ دنیا میں تقریباً 50,000 لوگ ایسے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، رات کو سونے کے لیے نیند آور گولیاں کھاتے ہیں، تب ان کو نیند آتی ہے، تب نیند آتی ہے، کئی دن تک نیند نہیں آتی۔ اور یہ فگر بھی ایک سروے کے مطابق وہ ہے جو رجسٹرڈ لوگوں کا ہے، اور جو ویسے ہی میڈیکل سے گولیاں لے کے کھا لیتے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے نا۔ اس لیے خوش نصیب لوگ ہیں کہ بستر پر سوتے ہیں، چند سیکنڈوں بعد آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیے کہ اگر صبح کے وقت آپ بغیر کسی کے سہارے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھتے ہیں تو آپ دنیا کے لاکھوں انسانوں سے بہتر انسان ہیں۔ جائیں ہسپتالوں میں دیکھیں، بنستر ہسپتال، کبھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے، کسی کی عادت کے لیے پوچھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح خود نہیں اٹھ سکتے، سہارا دے کے ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ بغیر کسی کے سہارے سے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کا شکر کیجئے، دنیا کے لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن لیں، پھر میں بات اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، لاڈلے پیغمبر ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے وہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے، کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے، ایک شخص ملا، اس نے کہا اے موسیٰ میرا پیغام لیتے جانا، آپ رب سے باتیں کرنے جاتے ہو، میرا پیغام اللہ کے محب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ مولا تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھ پر اتنی عنایات کی ہیں، مولا میں تیری عطا پر راضی ہوں، جتنی تو نے نعمتیں دی ہیں میں تیری عطا پر راضی ہوں، اب مجھے مزید کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، مہربانی فرما اپنی نعمتیں اب روک لے۔ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اب مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، بس مہربانی فرما اب روک لے نعمتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، فرمایا تیری بات تو عجیب ہے، چلے تیرا پیغام پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ گئے، سفر سے گزرتے ہوئے ایک صحرا سے گزر ہوا، وہاں پر دور ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے آواز دے کے بلایا کہ موسیٰ میری بات بھی سنتے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس شخص نے ریت سے اپنے بدن کو ڈھانپا ہوا تھا، کہنے لگا آپ رب سے باتیں کرنے جاتے ہو، رب کو میرا ایک پیغام دے دینا، کہنا کہ ساری دنیا کو تو نے اتنا کچھ دیا ہے، کچھ مجھے بھی دے دے، دیکھ میرے پاس نہ تن پہ کپڑا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، میں نے ریت سے اپنا بدن ڈھانپا ہوا ہے، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، رب سے کہنا کچھ مجھے بھی دے دے، لوگوں کو تو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تیرا پیغام بھی رب کو دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، عرض کی باری تعالیٰ تیرے 2 بندوں کے پیغام لے کے آیا ہوا ہوں، ایک پہلے بندے کا پیغام یہ ہے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب نعمتیں روک دے، مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، اور دوسرے بندے کا پیغام یہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں دیا، کچھ مجھے بھی دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ پہلے بندے کو میرا جواب جا کے دینا، اسے کہنا کہ تم شکر کرنا بند کر دو، میں اپنی نعمتیں بند کر دوں گا، اور دوسرے بندے سے کہنا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، میں اپنی نعمتیں دینا شروع کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے،
اس پہلے بندے کو پیغام دیا، فرمایا تیرے لیے اللہ کا پیغام یہ ہے، رب فرماتا ہے تو شکر گزاری بند کر دے، میں نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ اس بندے نے کہا موسیٰ یہ کیسے ممکن ہے، میرا ایک ایک انگ اللہ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، میرا ایک ایک بال اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں شکر نہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اسی بات سے ہی نعمتیں رکنی ہیں پھر میں اپنا مطالبہ واپس لیتا ہوں، لیکن شکر رب کا نہیں چھوڑ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے، فرمایا تیرے لیے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تو شکر کرنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نعمتیں دینا شروع کر دوں گا۔ اس بندے نے کہا موسیٰ میرے پاس ہے کیا جو میں شکر کروں؟ میرے تن پہ تو کپڑا نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اتنا جملہ کہنا تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور جس ریت سے اس نے اپنا بدن ڈھانپا ہوا تھا اس ریت کو بھی اڑا کے لے گیا۔ اب ننگا تڑنگا بیٹھا ہے، ننگا تڑنگا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھا تمہاری ناشکری کے سبب جو نعمت میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے، جو نعمت تمہیں میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے۔ لہذا میرے دوستو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ کہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے جو تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا یہ مت سمجھا کرے، یہ مت سمجھے کہ دولت کی فراوانی ہی اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں میں نا غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ رزق جی ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو پھر یہ رزق ہے تب ہم شکر کریں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑی کوٹھی ہو، بڑا بزنس ہو یا کسی اعلیٰ عہدے پہ ہو تب ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ رزق ہے۔ نہیں، رزق صرف کثرت دولت کا نام نہیں، بلکہ اللہ کریم نے تمہیں اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بھی رزق میں داخل ہے۔ اللہ نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر تمہیں عزت دار بنا رکھا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے تمہیں بیماریوں سے بچا کر صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ لہذا اللہ کے عطا پر اس کی تقسیم پر راضی رہیں، اس کی تقسیم پر راضی رہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں باری تعالیٰ تیری عطا پر میں راضی ہوں، تو نے جس حال میں رکھا ہے میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اور جو بندہ جس کے حالات پہلے اچھے تھے اب بگڑ گئے ہیں، کاروبار اچھا تھا سب کچھ ختم ہو گیا اب مقروض ہو گیا ہے، تو اسے اپنے رویے پر غور کرنی چاہیے۔ لازمی طور پر اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ناشکری پائی گئی ہے، ناشکری پائی گئی ہے۔ میں بات کر رہی تھی اسی لیے پاکستان کی اتنی نعمتیں ہیں لیکن ہم نے اس پاکستان کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ دیکھیں نا ایک ریڑھی والا بھی فٹ پاتھ پہ ریڑھی لگائی کھڑا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، کاروبار کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، گاڑی والا بھی مسلمان ہے، صدر وزیر اعظم پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بنیادی عہدے ہیں سب مسلمان آئے، کوئی بھی غیر مسلم صدر وزیر اعظم پاکستان کے آئین میں ہے کہ نہیں بن سکتا، سارے مسلمان تھے، لیکن پھر اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ کون منع کر رہا ہے، کون روک رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے منافقت ہے، منافقت ہے۔ ہم رسمی طور پر مسلمان رہ گئے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، فرمایا اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن فقط رسمی طور پر رہ جائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں ہی ایمان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں تو فقط نام کے مسلمان ہیں، دل و نگاہ سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، اسلام فقط ہمارے پاس برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو شکر گزاری کا فلسفہ ہوا نا۔ میرا ٹائم بھی جو ہے وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے گھڑی پہ بھی نظر آتے، جلدی جلدی میں گفتگو کو سمیٹنے کے چکروں میں ہوں۔ ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ شکر کا ایک طریقہ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ سعادۃ، کہتے ہیں کہ 3 چیزیں سعادت مندی میں سے ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا الصبر علی البلاء، مصیبت پر صبر کرنا، والشکر علی النعمہ، اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور تیسرا التوبۃ علی الذنب، گناہ پر توبہ کرنا۔ یہ انسان کی سعادت مندی میں سے ہے۔ اب شکر کا طریقہ فرماتے ہیں شکر کرنے کے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل سمجھے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ جو کچھ ہے میرے پاس میرے علم و ہنر کی وجہ سے ہے، میری ذہانت کی وجہ سے ہے، اور تیرا بھائی ہے تجھ سے زیادہ ذہین ہے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے تجھے لاکھوں دیا ہے، وہ بیچارہ روٹی کو ترس رہا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے محنت کی ہے، اس نے محنت نہیں کی؟ نہیں، اگر محنت کی بات ہے تو ایک جو تغاری اٹھانے والا مزدور ہے، جو سارا دن سیٹھ جو آرام سے اسی کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، اس سے زیادہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ تو محض اللہ کی عطا ہے جو تجھے اتنا عطا کیا ہے۔ بلکہ دیکھیے ہمارے تو عمل ایسے نہیں تھے، اگر اللہ ہمارے عملوں کے مطابق دیتا تو کیا بنتا؟ ہم تو اس لائق نہیں تھے جتنا اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی نا، باری تعالیٰ میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میں جب بھی تیرا شکر ادا کرنے کے لیے لفظ شکر بولوں گا یا سجدہ شکر ادا کروں گا تو اس سجدے کی توفیق بھی تو دے گا نا، وہ شکر کی توفیق بھی تو تیری طرف سے ہوگی نا۔ پھر میں جو لفظ ادا کروں گا، میرے سانسوں کی روانی بھی تو تیری دی ہوئی ہے، میرے ذہن کی سلامتی، میرے الفاظ کا چناؤ، میری زبان کی گرفت، یہ بھی تو تیرا انعام ہی ہے نا۔ مولا جب میں شکر کروں گا تو وہ شکر کی توفیق ملنا اور شکر کے ارکان کی ادائیگی کرنا، یہ تو تیرے الگ سے ایک نعمت ہوگی۔ میں پچھلی نعمتوں کا شکر کروں گا تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح تو ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب بھی شکر کروں گا، شکر کرنا تیری الگ سے کئی نعمتوں کا مجموعہ ہوگا، یہ تو شکر کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا داؤد تو نے میرے شکر کی حقیقت کو پا لیا ہے، میں نے تجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیا۔ تو شکر کا پہلا طریقہ یہ کہ اللہ کا فضل سمجھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی نے، حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے میں جب وہ کئی میل دور سے تخت لا کے ان کے پاس رکھ دیا تھا، وقت نہیں ہے اشارہ کر رہا ہوں، صرف تخت لا کے رکھ دیا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے۔ اور قارون کو جب کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ تو میرا نالج آف ایکسپیرینس ہے، یہ تو میرا تجربے سے مجھے اتنا مال حاصل ہوا ہے۔ یعنی کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو چیزوں کی نعمت اپنی طرف منعم کی بجائے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور مومن اور انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی عطا اور اس کا فضل گردانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ اللہ جو نعمت دے پھر اس نعمت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اس نعمت کو اس کے ذکر میں کھپایا جائے۔ زبان دی ہے تو پھر اس کے ذکر میں گزاریں، جو نعمت دی ہے اس کی راہ میں خرچ کریں، پیسہ دیا ہے تو اس کے راہ میں لٹائیں،
صحت دی ہے اس کے نماز اور اس کی عبادت میں گزاریں۔ اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے اور سج اس کی بارگاہ میں جھکا دے، سجدہ ریز ہو جائے۔ تو یہ شکر کے مختصر طور پر 3 طریقے ہیں۔ اب آئیے ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے، کئی باتیں ہیں اس حوالے سے بھی، میں اس بات کو بھی بس آخر میں کر کے بات سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت ابن خلدون نے کتاب العبر میں اس کو نقل فرمایا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور کئی علماء خطباء اس کو بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے یہ پہلے سنا ہوا ہو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اصفہان کا شہر ہے، اس شہر میں ایک امیر زادہ ہے، بڑا امیر آدمی ہے، ہنسی خوشی گزار رہا ہے، زندگی کے شب و روز گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا تھا، سجا ہوا ہے طرح طرح کی نعمتوں سے، دسترخوان سجا ہوا ہے۔ دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے آ کر اللہ کے نام پر کچھ مانگا۔ اس خامد نے بیوی کو حکم دیا، ایسے کرو یہ دسترخوان کے جتنے کھانے ہیں سارے کھانے جا کر اس فقیر کو دے دو۔ وہ بیگم نے وہ کھانے اٹھائے، جب اٹھا کے دروازے پہ اس فقیر کو دینے کے لیے گئی، اچانک اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی، وہیں پر گر گئی۔ خامد اٹھا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہے، جا کے اس کو اٹھا کے لایا، پانی کے چھینٹے مارے، تھوڑی دیر ہوا دی، کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلی، اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے، معاملہ کیا ہوا تھا، تو کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس نے کہا میرے سرتاج، بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب دروازے پہ گئی ہوں، آگے وہ جو شخص فقیر کے روپ میں آیا ہوا تھا دراصل میرا سابقہ شوہر تھا۔ کہتے ہوا یہ تھا، واقعہ یہ ہوا تھا، میرا سابقہ شوہر تھا، میرا پرانا پہلے والا گھر والا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا معاملہ دراصل یہ ہوا کہ وہ بڑا ایک ظالم اور جابر سفاک انسان تھا۔ ایک دن ایسے ہی ہم کھانا کھانے کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے ہی ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اب اس شخص نے بجائے اس کو کچھ دینے کے، الٹا اس کو مارا، اس کو ڈانٹا، زد و کوب کیا، اس کو بجائے اس کو کچھ دینے کے اس کی انسلٹ کی، تذلیل کی۔ اللہ نے اس پتہ نہیں کیسے اس فقیر نے بد دعا دی ہوگی، پتہ نہیں کیا اس نے کہا، بس وہ دن تھا، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا، کاروبار سارا ختم ہو گیا۔ امیر ترین اس شہر کے اسی شہروں میں تھا، اسی کوٹھی میں جو ہے وہ رہتے تھے، جہاں آج ہم بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، سارا کچھ اس کا ختم ہو گیا۔ جب حتیٰ کہ مجھے دینے کے لیے بھی خرچہ اس کے پاس کچھ نہ رہا، آخرکار تنگ ہو کر اس نے کہا کہ تو جا اپنے میکے جا، میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ مجھے طلاق دے کے اپنے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، اور پھر اس کی حالت یہ آ گئی کہ وہ بالکل مقروض ہو گیا اور لاچار ہو گیا، روٹی سے بھی تنگ ہو گیا۔ چند سال میں اپنے میکے میں ماں باپ کے گھر بیٹھی، پھر میرے باپ نے میرا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، تو اس لیے آج میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے تو میں دیکھ کے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اس خامد نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ بھلا ہو تو میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں، بھلا تھی ایندے کو لی عجیب گال نہ دساں۔ میں بھول گیا تھا، میں کہ سریکی میں کہ چلو بعد میں آؤں گا، چلے اب تو تقریری ختم ہوگی نا، ہمیں کو خیال ہونا ہے کہ سریکی اچ کرنی ہے۔ میں اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھلا ہو میں آپ کو اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا بتائیں۔ تو کہنے لگی وہ جو فقیر آیا تھا جس کو اس نے مارا تھا وہ میں ہی تھا، آج تیرے سامنے بیٹھا ہوں۔
وہ جو فقیر تھا وہ میں تھا، اس نے ناشکری کی، ناشکری کی بدولت اللہ نے سب کچھ چھین لیا، اور میں نے شکر کیا تو اللہ نے مجھے عطا کیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی چھین لی اور اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ تو میرے بھائی ناشکری کا انجام یہ ہوتا ہے، جو کچھ دیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور ایک اور روایتوں میں ایک واقعہ اور حدیثوں ملتا ہے، مختصر سا ہے، میں چلو وہ بھی سناتا جاؤں، موضوع کی مناسبت سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتوں کو بھیجا، 3 قسم کے لوگ تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک بڑا غریب آدمی تھا۔ اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، سب سے پہلے اس گنجے کے پاس آیا، بتانے لگا، پوچھنے لگا بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا یار ساری دنیا مجھے گنجا گنجا کہتی ہے، میری خواہش ہے میرے سر پہ بال اگائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اگائے۔ اس نے کہا جا اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر گیا اس کوڑھی کے پاس گیا، کوڑے کا مرض ہوتا ہے، سارے جسم پر پھنسیاں دانے ہوتے ہیں، اس کے پاس گیا، پوچھا تیری کیا خسرت ہے، تیری کیا خواہش ہے، تیری سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ اللہ مجھے اس مرض سے نجات دے دے۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، یکا یک کوڑی شفا یاب ہو گیا۔ پھر وہ گیا اس غریب کے پاس، پوچھنے لگا بتا تیری تمنا کیا ہے، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کریم مجھے بہت سارا مال دے، میرے اونٹوں میں برکت ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس فرشتے نے دعا دی، اس شخص کے مال میں برکت ہوئی، ہر طرف اس کے اونٹوں کے ریوڑ ہی ریوڑ ہو گئے۔ جب فراوانی ہو گئی، کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ کریم نے ان تینوں لوگوں کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ کریم دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ کریم نے پھر اسی فرشتے کو بھیجا، فرمایا جا اب ایک فقیر کی صورت بن کے جا اور ان سے رب کے نام پر مانگ۔ وہی فرشتہ ایک فقیر کا روپ دھار کر آیا، سب سے پہلے اسی گنجے کے پاس آیا، کہنے لگا اس اللہ کے نام پر مجھے دے جس اللہ نے تیرے خوبصورت بال دیے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یار ابھی حالات خراب ہیں، جاؤ ابھی تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر آنا دیکھوں گا۔ پھر وہ چل کر اس کوڑی کے پاس آیا، اسے کہا اللہ کے نام پر دے دے، اللہ نے تو بیمار نہیں ہوتا تھا؟ وہ کہتا ہاں میں وہی ہوں، بیمار ہوتا تھا۔ کہا کہ اللہ نے تجھے شفا دی ہے، اس اللہ کے نام پر دے۔ وہ کہتا ہے یار نہیں، تمہیں کیا پتا بڑے حالات خراب ہیں۔ آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی کو کہو کہ نا مدرسے میں چندہ دے دے یار، مسجد کے نام پر دے دے، وہ کہ جی تمہیں نہیں پتا یار ٹیکس اتنے آ گئے، بجلی کے بل اتنے آ گئے، بچے بیمار ہو گئے ہیں، فلاں ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے، اتنی لمبی لسٹ پریشانی کی سنا دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے ضرورت مند تو زیادہ حاجت مند یہ ہے بیچارہ، مطلب دل کرتا ہے جیب سے نکال کے اس کو ہی کچھ دے دے۔ ٹریک بنایا ہوا ہے صرف ٹالنے کے لیے۔ اس کو بھی کہا کہ اللہ کے نام پر دے دے، تو وہ کہنے لگا نہیں میرے پاس یار ابھی حالات درست نہیں ہیں۔ اس نے کہا یار تو وہی نہیں، ہاں میں بیمار ہوتا تھا، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے؟ کہتا نہیں میں نے بڑی محنت کی ہے، ایسے نہیں میں اس مقام تک پہنچ گیا۔ آخرکار وہاں سے مایوس ہو کے پھر اس تیسرے آدمی کے پاس، غریب کے پاس گیا، کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے جس نے تجھے یہ سارا کچھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا بے شک اسی رب نے مجھے سارا کچھ دیا ہے، میں تو کسی کام کا بھی نہیں تھا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ یہ سارا مال اسی اللہ نے دیا ہے، یہ جو جتنا چاہیے تجھے میرے اونٹ ہاں کے لے جا، جو چاہیے جتنا چاہیے لے جا۔ اس نے کہا یار اللہ کا تو میں اتنا مقروض ہوں، اگر تو میرے جسم کا خون بھی کہے گا تو میں رب کے نام پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا دیکھا یہ بندہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے، اللہ نے ان دونوں کو زوال دیا، فرمایا ان سے نعمتیں چھین لو،
بس یہی ہوا، ان کے حالات دن بدن ڈاؤن ہوئے، حالات خراب ہوتے گئے، بیماریوں نے ڈیرے لگا لیے، دوبارہ سے گنجے کے سر کے بال بھی جڑ گئے، بیمار کوڑی دوبارہ بیماری کی زد میں آ گیا، پھر اور بیماری پھوٹ اٹھی۔ لوگوں، کتنے لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، بڑے بڑے دولت مند تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، بس ایک عدالت کا جھوٹا کیس ایسا بنا ہے ساری جمع پونجی لٹ گئی، کسی کو کوئی بیماری ایسی لگی ہے سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ ایک یاد حدیث میں نہیں رہے گی بلکہ درمیان میں مجھے یاد آ گئی، سنیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے پہلے غنیمت جان لو، وشبابک قبل حرامک، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ دوسری چیز فرمایا غناک قبل فقرک، اپنی دولت مندی کو غریبی سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ تیسری چیز فرمائی وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے پہلے صحت مندی کو غنیمت جان لو۔ چوتھی چیز فرمائی وفراغک قبل شغلک، فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ پانچویں چیز فرمائی وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ میں اسی حدیث کی تشریح کرنے بیٹھتا تو آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جانا تھا، مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے، اس لیے سمجھیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ابھی میں اس کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ آپ دنیا کے ایک امیر ترین شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا اوناسس، بڑا امیر کبیر بڑا تاجر تھا دنیا کا۔ اس کی یہ جو پلکیں ہماری آنکھوں کی پلکیں خود بخود بند ہوتی ہیں، یہ ابرو جو ہماری پلکیں خود بخود بند ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، ہمیں سوچنا بھی نہیں کرنا پڑتا، ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اچانک کوئی مٹی آنے لگا، تنکا آنے لگا، خود بخود آنکھیں بند ہو، تیز روشنی ہے آنکھیں خود بخود چندھیا جاتی ہیں۔ یہ جو اللہ نے آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ اب اس کی پلکیں خود بخود بند نہیں ہوتی تھی، اس نے ڈاکٹر رکھا ہوا تھا، جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تھا وہ ٹیپ اس کی آنکھ پہ لگا دیتا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے سو جاتا تھا، جب اٹھتا تھا ان کو کہتا تھا کہ میری آنکھیں کھولو، تب وہ اس کی ٹیپ اٹھا دیتے، تب اوپر پلکوں کے بھربٹوں پہ ابروں پہ ساتھ ٹیپ لگا دیتے تھے، پھر اس کی آنکھیں کھلی رہتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا تیری سب سے بڑی حسرت کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ کاش میری آنکھیں میری مرضی کے مطابق بند ہوں۔ ہم تو اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم پیشاب کرتے نا، ہم یہ پیشاب کا ہمارا وقت پہ آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہم تو اس کو بھی نعمت نہیں سمجھتے نا۔ ان سے پوچھا جن کا پیشاب رک جاتا ہے، بعض بوڑھوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس گیا ایک فقیر، اس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں طبیبوں کو بلایا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں طبیب حکیم آئے، لا علاج ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا مرتا ہوں اب کیا کروں۔ ایک اللہ والا، ایک فقیر اللہ والا آگے جو حکیم بھی تھا فقیر بھی تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تیرا علاج کر دیتا ہوں لیکن پیسے پہلے مکا، پیسے پہلے مکا۔ بتا، اس نے کہا بتا کیا لے گا؟ اس نے کہا میں آدھی سلطنت لوں گا۔ اس نے لکھ دی آدھی سلطنت، یہ لے آدھی بادشاہ تیری۔ اس نے دوائی دی، دوائی کھائی، تھوڑی دیر بعد واش روم کے لیے گیا، واپس آیا، کہتے پیشاب ہے؟ کہتا ہاں پیشاب آیا تو ہے لیکن کھل کے ابھی نہیں آیا۔ اس نے کہا اور پیسے دے، کھل کے بھی آ جائے گا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اب باقی سلطنت بھی آدھی دے۔ اس نے باقی آدھی سلطنت بھی اس کو لکھ دی، کہا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد گیا، اب کھل کے پیشاب آ گیا، واپس آیا، کہنے لگا تخت پہ، اس فقیر سے کہنے لگا اب تخت پہ تو بیٹھ، میں تیری رعایا ہوں، نیچے بیٹھتا ہوں۔ وہ اللہ والا وہ بابا تخت پہ بیٹھا اور پھر تخت پہ ٹھوکر مار کے کہا، کہتے میں نے اس تخت کا کیا کرنا ہے جس کی ویلیو، جس کی قیمت چند پیشاب کے قطرے ہوں۔ تم اس پہ اتراتے ہو؟ میرے بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں جاتا،
وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہوں، ذرا اپنے اندر تو غور کرو نا۔ ایک ایک نعمت، ایک ایک نعمت، جن کو ہم نعمتیں سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بس یہی ہے میرا پیغام، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں راضی رہے، اور اپنے آپ کو فخر کرے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کے کروڑوں لاکھوں انسانوں سے اللہ نے آپ کو بہتر بنایا ہے۔